میرے بھائیو، آخری عشرہ خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کے فضائل مزید بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے، کہ آپ خصوصی طور پر اس آخری عشرے میں عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کثرت عبادت میرے بھائیوں آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ محنت زیادہ کرتے تھے، مشقت زیادہ کرتے تھے، خوب جفا کشی کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور وقت میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، یعنی آخری 10 دنوں میں رمضان کے اتنی محنت کرتے تھے جتنا کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے۔ یعنی آخری عشرے میں آپ کی محنت بڑھ جایا کرتی تھی، آپ کا اہتمام بڑھ جایا کرتا تھا، عبادت میں آپ اور زیادہ محنت کرنے لگتے تھے۔ میرے بھائیو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیشہ عبادت میں کافی جد و جہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ اس کا مزید نمونہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین ہی فرماتی ہیں، کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاخیر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد المئزر۔ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، احیا اللیل، تو آپ شب بیداری کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے بال بچوں کو، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ، ام سلمہ، حضرت زینب وغیرہ، میرے بھائیو، ام المومنین امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کرتے تھے، جگاتے تھے، وہ بھی جاگتی تھی، وہ بھی عبادت کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میرے بھائیو، ایسے ہی وجد، اور اللہ کے نبی علیہ السلام محنت کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، وہ شد المئزر، اور آپ میرے بھائیوں ازار باندھ لیتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے، پورے طور پر چاق چوبند ہو جاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ باتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ آخری عشرے کو خاص طور پر غنیمت سمجھیں۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے میں بھی کوتاہیاں رہی ہیں، تو یہ آخری عشرہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت کی شکل میں موجود ہے۔ کم از کم اس آخری عشرے کو ضائع ہونے سے ہم بچا لیں۔ لیکن